بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پاکستان اسٹڈیز کلاس. ہم نے ریٹن کام سٹارٹ کیا تھا. ریٹن ورک جو تھا فرسٹ شارٹ کویسچن جو تھا وہ ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے, آپ لوگوں نے لکھا ہوگا ود مائنڈ میپ. اور تمام جو امپورٹنٹ باتیں تھی جو ریٹن ورک کے لحاظ سے امید ہے کہ آپ نے وہ اپلائی کی ہوں گی. کہ مائنڈ میپ بنانا ہوگا, مارجن لائننگ, انڈر لائننگ, فنیشنگ لائننگ, جو امپورٹنٹ ورڈز ایون اور ڈیٹ ہے ان کو بلیک مارکر سے ہائی لائٹ کرنا, بلو مارکر سے جو ہیڈنگ سے جو کویسچن ہے وہ لکھنا. امید ہے یہ سارا آپ نے کیا ہوگا. آج ہم نیکسٹ شارٹ کویسچن کو ایکسپلین کریں گے. شارٹ کویسچن نمبر 2 اکارڈنگ ٹو یور پاکستان اسٹڈیز بک, جو آپ کے جو دوسرا نمبر شارٹ کویسچن ہیں وہ پڑھیں گے. What were the golden principles highlighted by قائد اعظم to solve the initial problems of Pakistan؟ قائد اعظم کے وہ سنہری اصول ہائی لائٹ کرے, بیان کرے, جو قائد اعظم نے ہائی لائٹ کی تھی, دیے تھے جو گولڈن پرنسپل تھی قائد اعظم کی, اسی کے تھرو پر جو انیشیل پرابلم تھے پاکستان کی وہ حل ہو گئے. تو وہ کیا تھی, اب ہم اسی کی طرف جائیں گے. تو فرسٹ آف آل آپ یہ کویسچن لکھ لیں. شارٹ کویسچن نمبر 2 لکھ لیں. What were the golden principles highlighted by قائد اعظم to solve the initial problems of Pakistan؟ لکھ لیا. انٹروڈکشن آپ آنسر کا ہیڈنگ دے دیں. یہ آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے, پھر آنسر کی یہ بھی بلو مارکر سے لکھ لیں. ہاں, انٹروڈکشن سٹارٹ نہیں کرنا ہے. انٹروڈکشن سے پہلے کیا بتانا ہے یاد کریں, مائنڈ میپ. ویری گڈ, آپ لوگوں نے مائنڈ میپ بنانا ہے. مائنڈ میپ جو طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اسی کی تھرو پر ہم اسی ہی جو شارٹ کویسچن ہے اسی کا فرسٹ آف آل آپ مائنڈ میپ دیکھ لیں, اسی سے آئیڈیا لے لیں. گائیڈنگ پرنسپلز آف قائد اعظم. گائیڈنگ پرنسپل, جو گائیڈنگ پرنسپل ہے قائد اعظم کے وہ کون سے ہیں جو قائد اعظم نے ہائی لائٹ کی تھی. تو جو تھی وہ ریفیوجیز ریلیف فنڈ کا قیام تھا. Refugees Relief Fund allocated greater part of the budget to defense. ڈیفنس کے لیے بڑی جو حصہ تھا بجٹ کا وہ ڈیفنس کے لیے رکھ دیا. Avoid from provincial and racial prejudice. Society, establishment of society. یہاں پر سوسائٹی سے پہلے لکھی establishment of society based on equality and social justice. Role of young generation. ان کا رول کیا رہا, قائد اعظم نے ان سے کیا خطاب کیا تھا, یہ آپ پہلے یہ ہمارے ہیڈنگز کی طور پر آپ ہوں گی. نیکسٹ جو کویسچن ہوگا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوگی تو اسی ہی مائنڈ میپ کے تھرو پر ہم ان کو ایکسپلین کریں گے. تو یہ جو شیپ ہیں تو آپ اس کو مختلف شیپس میں بنا سکتے ہیں. سرکل میں یہ ہے تو آپ کسی مختلف قسم کی شیپس میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو, اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں. جتنی اچھی شیپ آپ بنا سکتے ہو اتنی ہی آپ کر سکتے ہیں, یعنی اسکوئر کر سکتے ہیں, کوئی اور شیپ میں آپ تو اسے لکھ سکتے, لیکن ایسی ہو کہ پریزنٹیشن اچھی ہو, اس کی برا نہ لگے نا. تو ایسی ہی مائنڈ میپ آپ لوگوں نے ڈرا کرنی ہے. امید ہے مائنڈ میپ پر آپ کی مائنڈ کلیئر ہوگی. اب ہم شارٹ کویسچن کی طرف جائیں گے. یہ پھر دیکھ لیں ذرا. Guiding principle of Qaid Azam, establishment of Refugees Relief Fund, allocated greater part of budget to defense, avoid from provincial and racial prejudice, establishment of society based on equality and social justice, role of young generation. اب ہم آتے ہیں اپنی شارٹ کویسچن کی طرف. آپ نے مائنڈ میپ کا ہیڈنگ دے دیا, مائنڈ میپ بنا لیا. اب انٹروڈکشن کا ہیڈنگ دے دیں. انٹروڈکشن سٹارٹ کریں. ہاں, Pakistan was achieved after great struggle and sacrifices by the Muslim of the subcontinent of an independent state for the Muslim. The founder of Pakistan highlighted some principle to solve initial problem
as faced by Pakistan at early stages. آپ لوگوں نے یہ ہائی لائٹ کرنا ہے گریٹ اسٹرگل اینڈ سیکریفائسز، اس کو ہائی لائٹ کریں. ہاں، پاکستان واز اچیوڈ آفٹر گریٹ اسٹرگل. پاکستان جو بنا ہے، جو اچیو حاصل کیا ہے ہم نے، وہ بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا. کس نے؟ بائی دا مسلمانوں نے آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمانوں نے بڑی جدوجہد اور قربانی کے بعد حاصل کیا. فار انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، فار دا مسلمانوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. The founder of Pakistan highlighted some principles to solve initial problem as faced by Pakistan at early stages. جب پاکستان بنا، مختلف قسم کی پرابلم کا سامنا رہا پاکستان کو. ہاں، وہ ڈیفنس کے لحاظ سے ہوں، ڈیفنس کا بھی پرابلم ہمیں رہا، جیوگرافی کا بھی پرابلم ہمیں رہا، جو پانی کا پرابلم تھا وہ بھی پاکستان کا فیس کر رہا تھا. ریفیوجیز کا سب سے بڑا جو پرابلم تھا اسی کو بھی حل کرنا تھا. مختلف قسم کی پرابلم کا جو کنسٹیٹیوشن نہیں تھی، ہر چیز کے لحاظ سے ایک مشکل اور کٹن مرحلہ رہا. تو اسی کے لیے قائد اعظم نے کیا کیا؟ کچھ گائیڈنس پرنسپل، کچھ اصول اپنائے، کچھ ایسی گولڈن اصول اپنائے اور پرنسپل اپنائے جس کی تھرو پر وہ کیا ہوئی، وہ انیشل پرابلم، انیشل بھی جو پہلے جو تھی انیشل سٹیج میں، وہ ویلکم ہو گئی. اب ہم ایکسپلینیشن کی طرف آئیں گے. آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ویو مارکر سے لکھنا ہے، پھر ایکسپلینیشن ویو مارکر سے، انیشل پرابلم یہ بھی ویو مارکر سے، اور یہ سب کیپٹل لیٹر سے. پھر سٹارٹ کریں ویوئنگ سے. پاکستان فیس سیویئر پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو، اکنامک، سوشل اینڈ کنسٹیٹیوشنل پرابلم فرام دا ویری فرسٹ ڈے. قائد اعظم کے سم گولڈن پرنسپل ٹو اوورکم دیز پرابلم. جو سیویئر بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا. کیا؟ پولیٹیکل مین سیاسی، ایڈمنسٹریٹو مین انتظامی، اکنامک مین معاشی، سوشل مین معاشرتی، کنسٹیٹیوشنل پرابلم مین آئینی پرابلم. جو مسئلے تھے وہ ہمیں فیس کرنے پڑے. اسی کے لیے قائد اعظم گیو سم گولڈن پرنسپل ٹو اوورکم دی سورس کو کم کرنے کے لیے، یعنی جو تھے کہ یہ انیشل پرابلم ختم ہو جائے، تو اسی کے لیے قائد اعظم نے کچھ گولڈن پرنسپل ہائی لائٹ کیے. اسی گولڈن پرنسپل کو ون بائی ون ہم پڑھیں گے. پہلے یہ ہیڈنگ دے دیں، گولڈن پرنسپل آف قائد اعظم کے سنہری اصول کیا تھے، اس کے تھرو پر انیشل پرابلم تھے وہ حل ہو گئے. فرسٹ آف آل، فار دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، مہاجرین کی ریہیبلیٹیشن مین آباد کاری، بحالی، مہاجرین کی آباد کاری، بحالی. ریفیوجیز مین مہاجرین جو انڈیا سے بے سر و سامانی کے عالم میں جو اپنی گھر سامان سب کچھ چھوڑ کر، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گئے تھے، جو بہت زیادہ تعداد تھی یہاں پر. تو اس کے لیے رہائش، ان کے لیے کاروبار، یہ حکومت کے لیے ایک مشکل کام تھا. تو اس کے لیے قائد اعظم نے کیا کیا؟ ہی ناٹ اونلی پرسویڈڈ the people to be patient but also practical step for their settlement. اس نے لوگوں کو پرسویڈ کیا کس چیز کے لیے؟ وہ نہ صرف پیشنٹ مین صبر سے کام لے، بٹ آلسو ٹوک پریکٹیکل اسٹیپس، ان کے لیے عملی اقدامات بھی لی. کس کے لیے؟ فار دیئر سیٹلمنٹ، ان کی بحالی کے لیے. نہ ان سے یہ کہا کہ آپ صبر سے کام لے، یہ بھی کہا، بلکہ ان کے لیے کیا کیا؟ پریکٹیکل اقدامات کی گئی، کیمپ لگائی گئی. ریفیوجیز ریلیف فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو آپ کو یاد ہے ہم نے ایکسپلین کیا ہے. He allocated a greater part of budget for the defense of the country. ڈیفنس کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک کنٹری کے لیے، تو قائد اعظم نے allocate کیا. He allocated a greater part of budget for the defense of the country and tried to solve the dispute with India Afghanistan peacefully. allocate کیا زیادہ تر بڑا جو حصہ تھا بجٹ کا، جو ہماری بجٹ، تو وہ ڈیفنس کے لیے رکھے، اور یہ کوشش کی کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہیں، جو
چل رہی ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو بارڈر کے ساتھ ہے، جو کشمیر کا تھا اور مختلف قسم کے اور ایشو پانی کا مسئلہ جو اور بھی آ رہے تھے، اور افغانستان کا جو ڈیورنگ لائن کا مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ پیسفل طریقے سے حل ہو جائے، تو اسی کے لیے اپنی کنٹری کے ڈیفنس کو مضبوط رکھنا پڑا۔ تو اسی کے لیے کہ کوئی جو تھریٹ بھی ہمیں نہ کرے، ہم جو ہوں باہر کی جو حملوں سے ہم محفوظ رہیں، تو اسی کے لیے قائد اعظم نے بجٹ کا بڑا حصہ ڈیفنس کے لیے مختص کیا۔ نیکسٹ لکھ لیں، اس میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو اپنی یہ ریہیبلیٹیشن لکھ لیں، گریٹر پارٹ فور بجٹ فور دا ڈیفنس رکھ یہ ہائی لائٹ کریں، یہ انڈیا اور افغانستان بلیک مارکر سے لکھ لیں، یہ اپنی بلیک مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں۔ نیکسٹ، he instructed the civil servants to perform duties as a servant of the people and show people by your good action that you are not the rulers but servant of the people. He instructed جو civil servant ہیں، یہ civil servant آپ ہائی لائٹ کریں بلیک مارکر سے۔ He instructed the civil servant جو civil servant تھے، جو civil ملازمین تھے، ان کو کہا کہ آپ ڈیوٹی پرفارم کریں کس طرح، ایز اے سرونٹ آف دا پیپل، لوگوں کی سرونٹ کے طور پر، ایز اے آفیسر یا ایز اے رولر نہ کریں، یعنی آپ آفیسر ہوں تو اسی طرح ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ آپ ایسا لگے کہ آپ ان کے لیے سرونٹ ہو، آپ لوگوں کی سرونٹ ہو، نہ کہ آپ حکمران ہوں، اور وہی لوگ پھر اسی جو سرونٹ ہے اسی کی قدر کریں گے، اسی وہ کامیاب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے سول سرونٹ کو ہدایات دی کہ وہ اپنی ڈیوٹی کیا کریں، ایز اے سرونٹ آف پیپل کی طرح کرے، اور شو دا پیپل بائی یور گڈ ایکشن دیٹ یو آر ناٹ دا رولر، اور اپنی ایکشن سے، کام سے، لوگوں کو اچھے کام سے اس طرح شو کرے اپنے آپ کو کہ یو آر ناٹ دا رولر، کہ آپ حکمران نہیں ہو بٹ کیا ہوں، بٹ سرونٹ آف دا پیپل، لوگوں کی سرونٹ ہوں۔ نیکسٹ، to make strong the status of Pakistan, Quaid-e-Azam stressed on the establishment of society based on equality and social justice. یہ ہائی لائٹ کر اس میں equality and social justice، پاکستان کی اسٹیٹس کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کا نام اور بھی مضبوط ہو، یہ سوسائٹی اور بھی مضبوط ہو جائے دنیا میں، تو قائد اعظم نے ایک ایسی اسٹریس مین زور دینا، اسٹیبلشمنٹ ایسی سوسائٹی کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف زور دیا کہ وہ بیس ہو کس چیز پر، ایکویلٹی پر اور سوشل جسٹس پر۔ ایکویلٹی مین برابری، اور سوشل جسٹس مین معاشرتی انصاف پر مبنی۔ تو جس معاشرے میں یہی دو حصیات ہوں گی، جو ایکویلٹی اور سوشل جسٹس ہوں گی، تو وہی کامیاب سوسائٹی ہوگا، وہی چلے گا آگے۔ تو قائد اعظم نے بھی ایسی ہی سوسائٹی قیام پر زور دے دیا۔ نیکسٹ، نمبر 5، he tried to give the feeling to the youth that the young generation is the future of the nation. He insisted upon the young student to devote themselves to education and avoid negative politics. He tried to give feelings to the youth، اس نے کوشش کی تھی تو give feeling the youth، کن کو یہ فیلنگ دے دے یوتھ کو، جو نوجوان ہیں، that young generation is the future، کی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ فیوچر آف دا نیشن ہے، نیشن کی جو قوم کا مستقبل ہے، یعنی آپ نے آگے آنا ہے، یہ جو ایگزسٹنس سوسائٹی ہیں، جو سسٹم ہیں، یہ تو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، انہوں نے جانا ہے آگے، آپ نے بڑھ کر آنا ہے، اسی سسٹم کو آپ نے چلانا ہے، تو آپ ہی فیوچر ہو، آپ سے ہی ہمارے ملک کی امیدیں وابستہ ہیں، اس نے یہی فیلنگ دے دی۔ He insisted، زور دیا upon the young student to devote themselves to education، کے وقف کرے اپنی زندگی کو کس چیز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ڈیووٹ کر دے، تعلیم کے لیے جو ہے وہ ڈیووٹ کرے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، and avoid، اور avoid مین بچانا، نیگیٹو پولیٹکس، جو منفی سیاست ہے، جو گندی سیاست ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، جو نیگیٹو پولیٹکس میں آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے،
آپ نے صرف اور صرف ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی ہے. تو یہی قائد اعظم کے گولڈن پوائنٹس تھے، گولڈن پرنسپلس تھے جو انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی. آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے لکھنا ہے. پھر لاسٹ میں آپ نے کنکلوژن کی طرف آنا ہے. کنکلوژن کیا ہے؟ ہم نے کنکلوژن جو ہے بلیو مارکر سے لکھنا ہے. These were the golden principles given by Qaid-e-Azam as guideline for the future course of action. In actual scene, these were the words given by a leader for the encouragement and persuasion of nation that how to get out from different difficult situations. یہ گولڈن پرنسپل تھے قائد اعظم کی گائیڈ لائن تھے جو انہوں نے جو بیان کی تھی، جو پر ہم نے بتائے ہیں. یہ ورڈز تھی ایک لیڈرز کی. ایکچوئل سینس میں یہی ورڈز ہوتے ہیں ایک لیڈر کی، جو کہ انکریج کرتا ہے، انکریجمنٹ اینڈ پرسویشن آف نیشن، جو اپنی نیشن کو رائب کرتا ہے. دیٹ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ فرام، کہ کس طرح، یہی ایک حوصلہ دینا ہوتا ہے. ایسی لیڈر کے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنی جو مشکلات میں جو انیشیل پرابلم تھی، جو مختلف قسم کی ہوا آبادکاری مہاجرین کا مسئلہ تھا، مختلف قسم کی مسائل کا، پانی کا تھا، جو جیوگرافی کے تھا، ڈیفنس کا تھا، مختلف قسم کی اور تھا، اکانومی جو خراب تھی. تو یہی ورڈز ہوتے ایک لیڈر کو اپنی قوم کو حوصلہ دینے کے لیے، ناامیدی سے بچنے کے لیے، کہ کیا، کہ کس طرح ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا کرنا ہے، ہم نے حالات سے مقابلہ کرنا ہے. اور یہی جو سخت سچویشن سے نکل گئی، یہی آگے بڑھ کر ایک عظیم قوم بن جاتی ہے. تو یہی قائد اعظم کے جو سنہری اصول تھے وہ ہم نے پڑھ لی. آپ لوگ اسے اچھی طریقے سے لکھ لیں. پھر نوٹ بک میں جو ہے اسی جو لکھنے کے بعد تو یہ تو آلریڈی یاد کہ اگین آپ لوگوں نے اسے یاد کرنا ہے. یہ نہ کہیں کہ اسے نہیں ہو، جب اسکول کھولا جائے گا، اوپن ہو جائے گا، تو ہم اس کی جو ہوم ورک دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ضرور پوچھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ یاد بھی کرنے ہیں جو ہم لکھتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کنٹینیوٹی جاری رکھیں اور یہ آپ لرننگ بھی کرتے رہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم شارٹ کوسچن نمبر 3 کو ایکسپلین کریں گے. دیٹس دی اینڈ آف دس لیکچر. بیسٹ آف لک.